جی یہ برسا شہر ہے جو سلطنت عثمانیہ کا پایہ تخت تھا، دارالحکومت تھا۔ یہ وہ قلعہ جس کو عثمان غازی نے فتح کیا تھا، برسا کا وہ مشہور قلعہ جس کو عثمان غازی نے فتح کیا تھا۔ برسا شہر کی مساجد پھر یہ رہا، یہ جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں ان پر چڑھنے کے لیے کئی قسم کی چیئر لفٹیں ہیں۔ سلطنت عثمانیہ دور کا کلاک ٹاور عثمان غازی دور کی منجنیق رکھی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ درخت کو دور سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، کس طرح ایک زنجیر کی طرح اس کے تنے ایک دوسرے میں گھسے ہوئے ہیں۔ جی یہ برسا شہر ہے جو سلطنت عثمانیہ کا پایہ تخت تھا، دارالحکومت تھا، اور کا عثمان غازی کی مزار بھی یہیں پر ہے، اور ان کے علاوہ بھی کئی سلطنت عثمانیہ کے جو خلیفہ تھے ان کی قبریں یہاں پر ہے۔ یہ برسا شہر بہت خوبصورت ہے اور تاریخی ہے، تاریخی قدیم عمارات بھی ہے یہاں پر۔ تو انشاءاللہ آج ہم یہاں پر آئے ہیں تو اس سب کا وزٹ کریں گے۔ ہاں بھائی عامر لے کے جائیں گے نہیں؟ جی انشاءاللہ ادھر ہی جا رہے ہیں، ادھر ہی جا رہے ہیں۔ عامر پرعزم ہے کہ وہاں پر ضرور جانا ہے، اور رات کو کھانا اپنے ہوٹل میں کھلائیں گے۔ ہوٹل میں کھلائیں گے فری میں، پیسوں میں؟ اچھا کیا کہہ رہے ہیں کہ غازی بھائی کیا بات کرتے ہو، پیسے آپ سے ہی لینے ہیں کیا؟ اور بریانی کھلائیں گے؟ کراچی کی اسپیشل او بریانی کھلائیں گے بھائی، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ اور یہ بروسا تاریخی شہر ہے؟ جی جی برسا کیا کچھ ہے یہاں؟ عثمان غازی کا اس کے بیٹوں کی قبریں ہیں یہاں پہ، اور ایک 500 کی 600 سال پرانا ایک درخت ہے یہاں پہ۔ اچھا ایک آٹومین ریپیئر کا پرانا ولیج ہے یہاں پہ، باقی 4 لفٹیں ہیں، ایک ماسک بھی ہے پرانا۔ اچھا 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 جی ہم جا رہے ہیں، مختلف برج بنے ہوئے ہیں اور غاریں ہیں، وہاں سے گزر کے جا رہے ہیں۔ برسا شہر عثمان غازی کا یہی مزار ہے۔ قدیم مساجد، عمارات، پس منظر میں خمخار پہاڑ کی وادیاں نظر آ رہی ہیں۔ برسا بھی اچھا خاصا بڑا شہر ہے، ڈیولپ ہے، ٹرین چل رہی ہے، ٹرام چل رہی ہے، بسیں ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، کالج ہیں، خوشحالی ہے ماشاءاللہ۔ عثمان غازی کا جو ڈرامہ چل رہا ہے اس میں اس قلعے کا بھی ذکر ہے۔ یہ وہ قلعہ جس کو عثمان غازی نے فتح کیا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ بہت بڑا قلعہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جائیں گے ابھی۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں برسا کا وہ مشہور قلعہ جس کو عثمان غازی نے فتح کیا تھا۔ عثمان غازی کے مزار کی طرف جا رہے ہیں۔ ترکیہ کا تاریخی شہر برسا، عثمان غازی کا مزار یہیں پر ہے۔ بڑی بڑی قدیم مساجد ہیں، یہ دیکھیں۔ برسا شہر کی مساجد، اس مسجد کو عثمان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، مسجد عثمان۔ ہم نے نماز پڑھی، ایصال ثواب کیا۔ خواتین کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ۔ میں یہ برسا شہر دیکھ رہا ہوں، یہ جس طرح استنبول قدیم ترین شہر ہے، اسی طرح برسا بھی قدیم ترین شہر ہے۔ یہاں سے آپ دیکھیں
بڑے بڑے مینار نظر آ رہے ہیں, پہاڑ نظر آ رہے ہیں. سلطنت عثمانیہ کا پہلا پایا تخت اور دارالحکومت یہی تھا, اور عثمان غازی نے یہ فتح کیا تھا, اور فتح کرنے کے بعد یہاں پر ایک قلعہ تھا, اس کو فتح کیا تھا اور پایا تخت بنایا تھا, اور طویل عرصے تک پھر یہ رہا. یہ جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں ان پر چڑھنے کے لیے کئی قسم کی چیئر لفٹیں ہیں, یہاں پر چیئر لفٹیں ہیں. اور آپ کچھ بتائیں نا ذرا برسا کے بارے میں. یہ ایک پرانی مسجد ہے. ہاں اتنا تو مجھے بھی نہیں پتا, لیکن ایک پرانی مسجد ہے. یہ مینار نظر آ رہے ہیں. ہاں یہ تاریخی مسجد سے کچھ ایسا خاصا نام ہے, لیکن میں بھول گیا ہوں. ان کا شاپنگ وہ ہے, بازار ہے, قدیمی بازار ہے ان کا نا. درخت یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں بھی ہم جائیں گے. چنار درخت ہے 500 سے 600 سال پرانی, وہ بھی درخت ہے. ہاں اچھا, اور کیا چیز یہاں دیکھنے کی؟ ایک پرانا ٹاؤن ہے آٹومن امپائر کا نا, پرانا ٹاؤن. یہ چیزیں ہیں. اچھا اچھا, اور اس میں دیکھتے ہوتے ہیں جس میں تسلیرہ ڈال کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. پورا شہر کا. میں سمجھ رہا تھا چھوٹا سا ہے, میں تو آ ہی نہیں رہا تھا. پھر ہمارے دوستوں نے کہا نہیں بھائی, برسا شہر تو بہت بڑا شہر ہے, یہاں نہیں گئے گویا آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھا. سلطنت عثمانیہ کا پایا تخت تو اصل یہی تھا. چنانچہ پھر ہم یہاں پر آگے, اور چیئر لفٹ بھی ہے, اور ہدایات لکھی گئی ہیں. 7 چیئر لفٹ ہے یہاں پر. یہ دیکھیں, اللہ 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 اللہ, جگہ جگہ کیمروں سے نگرانی کی جاتی ہے, حفاظت کی جاتی ہے. لوگ گھر سے کہوہ لے کے آتے ہیں, چائے لے کے آتے ہیں, اور پارک میں بیٹھ کے پیتے ہیں. فیملی کے ساتھ بھی لوگ آتے ہیں. یہ تفریح پوائنٹ بھی ہے بہت بڑا. یہ دیکھیں, لوگ چائے لے کے آئے, پی رہے ہیں. وہ بچہ بلی کے ساتھ کھیل رہا ہے. بلیاں بہت ہیں یہاں پر. لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر, گپ شپ کر رہے ہیں. دنیا بھر سے آئے ہوئے سیاح گپ شپ کر رہے ہیں. ٹاؤن کو اس طرح سجایا گیا ہے پھولوں کے ساتھ. واہ واہ, یہ دیکھیں. اور بالکل اس کے ساتھ یہ برسا کا ایک مونوگرام بنایا گیا ہے. بروسا شہر کا ایک اور طرف سے خوبصورت نظارہ. سلطنت عثمانیہ دور کا کلاک ٹاور ابھی یہاں پر ترکیہ کا جھنڈا لہرا رہا ہے. اور اسی طرح یہاں پر منجنیک بھی رکھی ہوئی ہے. اس زمانے میں عثمان غازی کے دور کی منجنیک بھی رکھی ہوئی ہیں. یہ ان کا مزار ہے, اس کے سامنے بالکل یہ منجنیک رکھی ہوئی ہے. یہ دیکھیں, عثمان غازی دور کی منجنیک رکھی ہوئی ہے برسا شہر میں, جہاں عثمان غازی کا مزار ہے اس کے بالکل ساتھ. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کلاک ٹاور اس کے بالکل ساتھ. یہ خوبصورت پارک, ہوٹل. سیاحوں کو جتنی سہولیات چاہیے وہ ساری کی ساری موجود ہیں. دنیا بھر کا ٹورسٹ یہاں آتا ہے. ٹور کرنے کے لیے پوری دنیا سے سیاح یہاں آتے ہیں. اور یہ باہر نکلنے کا راستہ ہے. قدیمی مساجد ہیں. برسا شہر کے ارد گرد واقع پھلوں کے پھولوں کے باغات. یہ دیکھیں, بہت خوبصورت شہر ہے برسا بھی. میں سمجھ رہا تھا استنبول ہی اتنا خوبصورت ہے اور قدیم ہے. برسا بھی استنبول کی طرح قدیم بھی ہے, خوبصورت بھی ہے, صاف ستھرا بھی ہے. جب استنبول آئیں تو برسا آنے نہ بھولیے گا. اس وقت موجود ہوں برسا شہر میں, اور برسا شہر میں بہت ساری قدیم چیزیں موجود ہیں. یہ جس جگہ پر میں کھڑا ہوں, میرے پیچھے آپ کو ایک درخت نظر آ رہا, بہت موٹا ہے, بہت موٹا اور بہت قدیم. یہ اس کی تاریخ لکھی ہوئی ہے. یہ دیکھیں, یہ تاریخ لکھی ہوئی ہے, پوری اس کی تاریخ لکھی ہوئی ہے. یہاں اس کا نام لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ یہ درخت دنیا کے قدیم ترین درختوں میں سے ہے.
دو روایتیں اس بارے میں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ارطغرل غازی نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ارطغرل غازی نے نہیں بلکہ عثمان غازی نے جب برسا کو فتح کیا، قلعہ فتح کیا، اس کی خوشی میں آ کے یادگار کے طور پر یہ درخت لگایا تھا. اس کی شاخوں سے اور اس کے انداز سے لگتا ہے کہ واقعتاً یہ صدیوں قدیم ہی ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیے اس کی تاریخ ہے. یہ دیکھیں، یہ پورا اس کو لکھا ہوا ہے کہ کب کس نے لگایا تھا یہ. اور یہ کتنا اچھا، یہ کتنا موٹا ہے، یہ دیکھیں ذرا. اللہ، میں نے اپنی زندگی میں اتنا دیو ہیکل درخت کبھی نہیں دیکھا. یہ دیکھیں، اور اس کی شاخیں جو ہے نا وہ دور تک پھیلی ہوئی ہیں، اور ان کی شاخوں کو نیچے سے سریے دے کر اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ روکا گیا ہے. یہ دیکھیں، شاخ اس کی یہ جاری ہے، اور یہ شاخ چلتی 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 وہ وہاں تک چلی جاتی ہے. اس کی شاخ کے نیچے پورا ایک ہوٹل آباد ہے. یہ دیکھیں، یہ ہوٹل ہے، اور یہ ارد گرد دنیا بھر سے آئے ہوئے سیاح اس کو متبرک سمجھ کے اس کے نیچے بیٹھتے ہیں. یہ دیکھو، اس کا یہ بھی اس کی ہسٹری لکھی ہوئی ہے. اور یہ جیسے ایک تنا ہے اس کا، یہ تو یادگار کو محفوظ کرنے کے لیے یہ لوہے کے اس طرح پلر بنا کے اس طرح اس کو سہارا دیا گیا ہے کہ یہ ابھی چونکہ یہ برا ہو گیا درخت تاکہ ٹوٹ نہ جائے. اور یہاں سے بھی دیکھیں، اس کو یہ سہارا دیا گیا ہے. یہ دیکھیں، اس درخت کو سہارا دے کے، اور پھر یہ تنا ایک یہاں آ رہا ہے، اور یہ تنا اور آگے آ رہا ہے، اور یہ تنا اور آگے آ رہا ہے. یہ دیکھیں، یہاں پر بھی لکڑی کا ایک نٹوں سے بند کیا گیا ہے اس کو. اور پھر دیکھ کتنا لمبا ہے، یہ چلتا آ رہا ہے اس کا ایک تنا. یہاں آ گیا یہ تنا، اور یہاں بھی اس کو اسی طرح باندھا گیا. پھر یہ تنا وہاں چلے گا، پھر وہاں چلے گا. یہ دیکھیں، یہ بہت بڑا ایریا ہے. یہ دیکھیں، وہاں جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہے اسی درخت کے تنے نظر آ رہے ہیں. یہ دیکھیں، اور یہ ایک تنا دیکھو کہاں تک دور جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اسی کے اور بچے بھی موجود ہیں اس درخت کے. لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صدیوں قدیم ہے. سلطنت عثمانیہ میں ارطغرل غازی نے لگایا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ عثمان غازی نے لگایا تھا. بہرحال جس نے بھی لگایا ہو، لیکن اس کے اندر یہ اس کے انداز سے یہ ایسا ہی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ بہت قدیم ہے. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں بہت قدیم ہے. اور یہ دیکھیں یہ کتنا قدیم ہے. اس کی شاخ یہاں تک آ رہی ہے. اور یہ ایک ہوٹل ہے. یہ دیکھیں، ایک تنے، ہر تنے کے اوپر اس طرح نشانات لگائے گئے ہیں. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ اور یہ ہوٹل ہے ایک بنا ہوا، اور فروٹ کی دکان ہے، اور مٹھائیاں رکھی ہوئی ہیں. اور یہ ہوٹل بیٹھنے کے لیے کرسیاں لگائی ہوئی ہیں، اور اس کے نیچے بھی کرسیاں لگائی گئی ہیں. اور یہ پھل کی دکان بھی اسی کے نیچے واقع ہے. اور یہ دیکھیں چیری رکھی ہوئی ہے. انگور یہاں کے بہت مشہور ہیں. اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ انگوروں کے تو بے شمار باغات ہیں. اور یہ میرا خیال امرود ہیں یا کیا ہے. اور یہ انگوروں کی کئی قسمیں ساری یہاں پر موجود ہے. اب جب دکھانے کی چیز ہے کہ یہ جو ہوٹل ہے پورا، یہ جو کرسیاں لگی ہوئی ہیں یہ ساری اس بڑے ایریے میں، یہ ساری کی ساری اس درخت کے نیچے لگی ہوئی ہے. عثمان بھائی، عامر بھائی، ذرا آپ بھی تو بتائیں اس درخت کے بارے میں. آپ نے کیا سنا تھا؟ پکڑے آپ نے کیا سنا ہوگا اس کے بارے میں؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ارطغرل غازی نے لگایا تھا. ارطغرل غازی نے پرانا درخت ہے. اور اتنا لگ رہا ہے قدیم ہوگا. تھوڑا سا جی تاریخ تاریخ ہسٹری کو یہ دیکھ کتنا قدیم ہے. اتنا بڑا درخت آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ نہیں. میں نے خود نہیں کبھی دیکھا. تو آئیے ذرا میں اوپر سے بھی آپ کو ایک نظارہ دکھا دوں اس کا. یہ دیکھیں، دنیا بھر سے سیاح یہاں سے آتے ہیں. اور یہ قدیم مسجد بھی ہے. یہاں سے آتے ہیں، یہ اپنی ٹیکسیوں میں آتے ہیں. اب یہ جو سیاح آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دنیا بھر سے آنے والے ہیں. اور اسی طرح یہ ایک پہاڑی ہے، اور اسی پیچھے وہ قلعہ ہے جسے عثمان غازی نے فتح کیا تھا، اور پایا تخت بنایا تو اس قلعہ فتح کیا. تو پھر یہ برسا شہر فتح ہو گیا. پھر اس کو سلطنت عثمانیہ کا پہلا جو دارالخلافہ تھا، پہلا جو
پایا تخت تھا وہ یہی شہر تھا برسا، اور عثمان غازی کا مزار بھی یہیں پر ہے، اور ڈرامہ جو چل رہا ہے مشہور ایک تاریخی ڈرامہ چل رہا ہے عثمان، وہ یہیں اس کو ساری چیزیں اس کی یہیں دکھائی جاتی ہے۔ وہ کہاں فلمایا جاتا ہے، وہ استنبول کے قریب فرمایا جاتا ہے، وہ تو میں آپ کو دکھاؤں گا، لیکن ساری چیزیں یہیں کی دکھائی جاتی ہیں۔ تو آپ بھی، میں یہ درخت کی طرف وہ میرے دوست لے کے آ رہے تھے، میں نے کہا نہیں نہیں اس کو نہیں لے کے آؤ، کیا کرنا، درخت کی تو دیکھنا ہے، لیکن دیکھنے کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میں نہ آتا تو مجھے افسوس رہتا۔ یہ دیکھیں، یہ درخت کو دور سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، کس طرح ایک زنجیر کی طرح اس کے تنے ایک دوسرے میں گھسے ہوئے ہیں، اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں، او دیکھتے چلے جائیں دیکھتے چلے جائیں، او اس کی شاخیں دیکھو کہاں تک پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ، میں نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا درخت کبھی نہیں دیکھا، اور اس کی جو شاخیں ہیں، اس کے جو پتے ہیں چھوٹے، اس کے اوپر انگور کی بیلیں چڑھی ہوئی ہیں۔ یہ 3-4 گھر ہیں، ان گھروں کے اوپر تک اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہاں پر اس درخت کو کاٹنا ممنوع ہے، کہ کوئی آدمی اس درخت کو کاٹ نہیں سکتا، اس کا تنا کاٹ نہیں سکتا۔ اس کو عالمی ورثہ میں دے دیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ دنیا کے جو سب سے قدیم ترین درخت ہیں انہی میں سے ایک یہ ہے۔ یہ دیکھیں اس طرف۔ ہاں بھائی عامر آئیے گا ذرا، عامر بھائی ہیں جو لگے ہوئے ہیں، اور یہ درخت کی سٹوری تو میں نے بتا دی آپ کو، کچھ لکھی ہوئی ہے، کچھ لوگوں نے ہمیں بتائی، لیکن ایک بات یاد رکھیں، پیچھے جو آپ کو مسجد کا مینار نظر آ رہا ہے، یہ اللہ کی کبریائی پر دلالت کر رہا ہے، یہ پوری انسانیت کو بتا رہا ہے کہ سلطنت عثمانیہ ہو یا رومن امپائر ہو یا کوئی بھی ہو، ہر ایک نے فنا ہو جانا۔ یہ درخت چاہے صدیوں قدیم ہیں، بالآخر اس درخت نے بھی تباہ و برباد اور فنا ہو جانا ہے، لیکن وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ہے، لہٰذا اللہ کی بات مانی جائے، دینی احکام پر عمل کیا جائے۔ جی، دوپہر سے ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں برسا شہر میں، قدیم مساجد دیکھی، تاریخی عمارات دیکھی، قلعہ دیکھا جس کو عثمان نے فتح کیا تھا، عثمان غازی کے مزار پر گئے، یہ بالکل سامنے ہے، ان کے بیٹے کے مزار پر گئے، تفریحی پوائنٹ پر گئے، یہ سامنے کلاک ٹاور ہے، بہت قدیم ہے، صدیوں قدیم ہے، یہ دیکھا، اور اب ہم برسا شہر سے واپس جا رہے ہیں۔ یہ برسا آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہے گا، بڑے خوبصورت انداز میں لکھا ہوا ہے، مختلف رنگوں میں لکھا ہوا ہے، تو اس نے بڑا اس کو خوبصورت بنا دیا ہے برسا نے۔ تو بچے یہاں پر آ کے یوں بیٹھ بھی جاتے ہیں، ہم بھی تھک گئے ہیں تو ہم نے کہا ہم بھی بیٹھ جائیں، اور یہیں سے ہم برسا کو اللہ حافظ کہہ دیں۔ اللہ حافظ برسا۔